ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام واصحابہ العظام وابنہ الکریم وبارک وسلم۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 83 جسے کہا جاتا ہے اور انگریزی کے اندر 83۔ اللہ فرماتا ہے وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ، اور جب ہم نے بنی اسرائیل سے عہد لیا، یہ وعدہ لیا کہ تم اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرو، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ، اور والدین کے ساتھ اسی طرح جو رشتہ دار ہے، قرابت دار ہیں، ریلیشن جنہیں کہا جاتا ہے، ریلیٹیوز، اور اسی طرح یتیم لوگ جو ہیں، مسکین لوگ جو ہیں، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو گے۔ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، اور اچھی بات لوگوں سے کہو۔ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، اور نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو۔ ثُمَّ تَوَلَّیْتُمْ إِلَّا قَلِیلًا مِنْکُمْ، پھر اے بنو اسرائیل تم ہمارے اس حکم سے پھر گئے، یعنی ہماری ان باتوں پر، ہمارے ان احکامات پر عمل نہیں کیا۔ وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ، اس حال میں کہ تم اللہ کے حکم سے روگردانی کرنے والے تھے۔ اللہ رب العزت نے بنو اسرائیل سے عہد لیا کہ صرف اور صرف اللہ ہی کی عبادت کریں۔ اب وہ عہد ہم سے بھی ہے کہ ہم بھی صرف اور صرف اللہ ہی کی عبادت کریں، اس کے علاوہ کسی کو ہم عبادت کے لائق بھی نہ سمجھیں، اور نہ ہم اس کے علاوہ کسی کی عبادت کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے۔ دوسرے مقام پر اللہ نے ڈائریکٹ والدین کے ساتھ حسن سلوک کے تعلق سے ارشاد فرمایا، قرابت دار ہے، یتیم ہے، مسکین ہے، جتنے بھی دنیا میں لوگ ہیں ضرورت مند، ان کا ذکر بعد میں ہے، پہلے والدین کا ذکر۔ اپنی عبادت کے بعد اللہ نے فوراً والدین کے ساتھ حسن سلوک کا ذکر فرمایا، حکم دیا، ارشاد فرمایا۔ اس لیے کہ مفسرین کرام فرماتے ہیں انسان کو اللہ نے زندگی عطا فرمائی، یہ زندگی انسان کے لیے نعمت، تو اللہ کا احسان پہلا ہے، اور یہ جو بندہ اس دنیا میں آیا ہے تو والدین کے ذریعے آیا ہے، یعنی اللہ کی جانب سے جو نعمت ملی یہ والدین کے ذریعے ملی، تو اس وجہ سے والدین کا حق جو ہے وہ پہلا حق ہے مخلوق کے اندر۔ اللہ و رسول عز و جل و صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حقوق کے بعد سب سے پہلا جو حق ہے وہ والدین کا، کیونکہ زندگی انسان کے لیے نعمت، لیکن یہ جو نعمت انسان کو ملی ہے یہ اللہ نے والدین کے ذریعے اسے عطا فرمائے۔ تو والدین جو ہے کائنات میں جتنے بھی رشتے ہیں ان میں سب سے زیادہ حسن سلوک کے حقدار جو ہیں وہ والدین۔ دوسری بات کہ اللہ وحدہ لا شریک اپنے بندے کی پرورش فرماتا ہے، نعمتیں عطا فرماتا ہے، اور معاذ اللہ اللہ رب العزت اپنے بندے سے کسی چیز کی امید رکھے، لالچ رکھے، معاذ اللہ ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا۔ اسی طرح والدین بھی اپنی اولاد کی پرورش کرتے ہیں تو وہ اپنی اولاد سے کسی لالچ وغیرہ کی امید نہیں رکھتے، کوئی لالچ ان کی نہیں رہتی کہ ہم اپنے بچے کو پالیں گے تو ہمیں یہ ملے گا، وہ ملے گا، خزانے ملیں گے، ایسا نہیں ہوتا۔ اس وجہ سے اللہ نے اپنی عبادت کے بعد فوراً والدین کا ذکر فرمایا۔ دوسری بات کہ حقیقت میں پیدا کرنے والی ذات تو رب العالمین کی ہے، ہم سب کا خالق کون ہے؟ اللہ وحدہ لا شریک،
لیکن اللہ نے زندگی کے لیے اسباب اور ذریعے بنائے۔ ہم ڈائریکٹ پیدا ہو گئے، آسمان سے آ گئے، ایسا بھی نہیں ہے، یا ہم نے اپنے بچوں کو گوگل سے ڈاؤن لوڈ کر لیا ہو، ایسا بھی نہیں ہے۔ اللہ نے پیدا فرمایا، یہ یقینی بات ہے، لیکن اللہ وحدہ لا شریک نے انسان کو جو پیدا فرمایا تو ظاہری سبب اس کے والدین کو بنایا۔ والدین کے علاوہ ظاہر سی بات کوئی بھی کسی انسان کو پیدا نہیں کر سکتا۔ اس وجہ سے اللہ نے اپنی عبادت کے بعد جو سبب ظاہری ہے اس کا ذکر فرمایا۔ سبب حقیقی تو اللہ رب العزت، حقیقت میں پیدا کرنے والی ذات اللہ کی، لیکن سبب ظاہری جو ہے وہ والدین ہے۔ دوسری بات کہ اللہ رب العزت اپنے نافرمان بندے کو بھی رزق عطا فرماتا۔ آپ حضرات نے دیکھا ہوگا، ایک گناہ گار ہے، دن رات گناہوں میں ملوث رہتا ہے، اللہ کا نافرمان بندہ ہے، مگر اللہ اسے بھی رزق عطا فرماتا ہے، اس پر بھی انعام کی بارشیں ہوتی ہیں، اللہ اسے بھی کبھی بھی بھوکا نہیں سونے دیتا، اس کے رزق کا انتظام بھی ہو ہی جاتا ہے۔ بلا تشبیہ و تمثیل والدین کا بھی یہی حال ہے۔ اولاد کتنی بھی نافرمان کیوں نہ ہو، ماں بالآخر اسے اپنے سینے سے لگاتی ہے، ماں اس کا کبھی برا نہیں چاہتی، وہ یہی سوچتی ہے، ماں یا باپ یہی سوچتا ہے کہ آج بگڑا ہوا ہے، انشاءاللہ کل ہدایت مل جائے گی تو مصطفیٰ کی سنتوں کا پابند بن جائے۔ تو اگرچہ اولاد نافرمان ہو مگر اس کے باوجود بھی ماں باپ اسے بھوکا سونے نہیں دیتے، اسے کھانا کھلاتے ہیں۔ بسا اوقات تو ماں کی اتنی شفقتیں ہو جاتی ہے کہ ماں اپنے بچے کو، اگرچہ اس کی عمر زیادہ ہو گئی، بڑا ہو گیا ہے، کمانے لگ گیا ہے، پھر بھی وہ ماں اس سے پیار کرتی ہے اور اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلاتی ہے۔ ایک اور بات مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت بندے کی ترقی سے ناراض نہیں ہوتا، بلکہ اللہ رب العزت خوش ہوتا ہے، اللہ وحدہ لا شریک راضی ہوتا ہے۔ بندہ اگر ترقی کر رہا ہے تو اللہ وحدہ لا شریک اس سے راضی رہتا ہے۔ ایسا نہیں کہ اگر بندہ مالدار بن گیا تو اللہ ناراض ہو جائے، ایسا معاذ اللہ نہیں ہوتا، بس یہ کہ رب تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی نہ کرے۔ بلا تشبیہ و تمثیل والدین بھی بندے کی ترقی سے راضی ہوتے ہیں، خوش ہوتے ہیں، بلکہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ بندہ اور زیادہ ترقی کرے۔ اس وجہ سے اللہ نے اپنی عبادت کے بعد والدین کی اطاعت کا فوراً حکم دیا۔ اسی طرح اللہ نے پہلے اپنی عبادت کا ذکر فرمایا، بعد میں والدین کی اطاعت کا ذکر فرمایا۔ یعنی سب سے پہلے رب تبارک و تعالیٰ کی عبادت بندے کے اوپر لازم ہے، اس کے بعد بندے کے اوپر والدین کی اطاعت و فرما برداری لازم ہے۔ بلکہ حدیث پاک میں تو یہاں تک فرمایا گیا کہ بندہ اگر یہ چاہتا ہے کہ اپنے رب کو راضی کر دے تو اسے چاہیے کہ والدین کو راضی کر دے، اس لیے کہ والدین کی رضامندی میں رب تبارک و تعالیٰ کی رضامندی ہے، اور والدین کی ناراضگی میں رب تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی۔ ایک اور حدیث پاک میں فرمایا گیا، ایک صحابی رسول آئے، عرض کی یا رسول اللہ میرے والدین میں سب سے زیادہ کون حسن سلوک کا حقدار ہے؟ میرے آقا مصطفیٰ کریم نے فرمایا قال امک، تیری ماں۔ پھر انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ میری ماں کے بعد؟ فرمایا تیری ماں حسن سلوک کی زیادہ حقدار۔ پھر انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ 2 مرتبہ تو آپ نے ماں کا ذکر فرمایا، اب میری ماں کے بعد کس کا زیادہ حق مجھ پر ہے؟ رسول اللہ نے فرمایا تمہاری ماں۔ اب انہوں نے عرض کیا رسول اللہ ماں کے بعد مجھ پر کس کا زیادہ حق ہے اور کس کے ساتھ میں حسن سلوک کروں؟ میرے آقا مصطفیٰ کریم نے فرمایا اب تیرے باپ کا تجھ پر زیادہ حق، یعنی ماں کے تعلق سے 3 مرتبہ فرمایا، چوتھی مرتبہ میں باپ کا ذکر فرمایا۔ بلا شبہ حدیث پاک ہے الجنت تحت اقدام الامہات، کہ جنت جو ہے وہ ماں کے قدموں کے نیچے ہے، اور باپ جو ہے اس کا دروازہ ہے۔ ماں کی بھی ہمیں فرما برداری کرنی ہے، والد گرامی کی بھی ہمیں فرما برداری کرنی ہے۔ یہاں پر جو 3 مرتبہ ذکر فرمایا اس کی وجہ کیا ہے؟ محدثین کرام شارحین حدیث جو حدیث پاک کا ایکسپلینیشن کرنے والے ایکسپلینرز جنہیں آپ کہہ سکتے ہیں،
وہ فرماتے ہیں کہ چونکہ ماں 3 طریقے کی تکلیفیں برداشت کرتی ہے اولاد کو جس کے تعلق سے احساس و شعور نہیں ہوتا۔ پہلی تکلیف جو اذیت برداشت کرتی ہے ماں، وہ حمل کی تکلیف ہوتی۔ 9 مہینے تک اسے سنبھالنا ہے، وزن نہیں اٹھانا، یہ نہیں کھانا ہے، وہ نہیں کھانا ہے، پرہیز کرنا ہے وغیرہ وغیرہ، یہ ساری چیزیں، یعنی 9 مہینے تک گویا کہ اس کے لیے ایک طریقے کا لاک ڈاؤن ہو جاتا ہے، اور وہ اپنے من کے مطابق ہر چیز کھا پی نہیں سکتی، اپنے من کے مطابق ادھر ادھر گھوم نہیں سکتی، جا نہیں سکتی وغیرہ وغیرہ، ڈاکٹر وغیرہ جیسا کہ پرہیز بتاتے ہیں۔ یہ ایک مصیبت کو برداشت کریں۔ دوسری مصیبت جو ہے وہ درد ذہن، پیدائش کے وقت ماں کو جو تکلیف ہوتی ہے، کہا جاتا ہے کہ اگر بندہ اپنے والدین کو اپنے کاندھوں پر بٹھا کر کے 7 حج بھی کرا لے، عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ اس 7 حج کی بنیاد پر شاید کہ جو اس کی ماں کو پیدائش کے وقت درد ہوا تھا، تکلیف ہوئی تھی، تو شاید کہ یہ 7 حج ایک جھٹکے کے بدلے میں ہو سکتے ہیں۔ 7 حج جو اس کی ماں کو پیدائش کے وقت درد ہوا تھا، تکلیف ہوئی تھی، ہو سکتا ہے، پکی بات بھی نہیں، ہو سکتا ہے کہ یہ 7 حج جو اس کی ماں کو پیدائش کے وقت درد ہوا تھا، جھٹکے لگے تھے، تو ہو سکتا ہے ایک جھٹکے کا بدلہ ہو جائے۔ یہ حدیث پاک میں فرمایا گیا۔ تو دوسری تکلیف برداشت کی، رسول اللہ نے 3 مرتبہ فرمایا تمہاری ماں کہاں ہوتی، تمہاری ماں کہاں۔ ماں نے ایک تو 9 مہینے تک تکلیف برداشت کی، دوسرا جو تکلیف برداشت کی پیدائش کے وقت، ڈیلیوری کے وقت، تیسری جو تکلیف ماں برداشت کرتی ہے وہ 2 سال تک بچے کو دودھ پلانا۔ بہت مشکل کام ہے یہ۔ مردوں کا تو کیا ہے کہ باہر کمانے کے لیے نکل گئے، اور اولاد کی تربیت یا اولاد کی توجہ اس کے اوپر کس طرح دینی ہے، یہ حقیقت میں دیکھا جائے تو ماں ہی کرتی۔ آدھی رات کو بچہ اٹھا، اسے بھوک کا احساس ہوا، تو میرے خیال سے باپ تو نہیں اٹھتا ہوگا کہ چلو بیٹا سو جاؤ، اللہ ماشاءاللہ مجھے تو نہیں پتہ کیا ہے اور پوچھنا بھی نہیں، لیکن یہ ماں ہی کا جگر ہوتا ہے کہ آدھی رات کو بچے کے لیے اٹھ کر کے اس کے منہ میں پستان دے دینا اور اسے خاموش کر دینا، اس کے آرام کا پورا خیال رکھنا جب تک کہ ہمارا بچہ نہ سو جائے، اس وقت تک خود نہ سونا۔ باپ بھی کر سکتا ہے، اس میں کوئی دیر از نو ڈاؤٹ، کہہ سکتے ہیں، لیکن زیادہ جو فکر کرنے والی ذات ہے وہ ماں ہی ہے، ماں کے علاوہ یہ کام کوئی نہیں کر سکتا۔ پھر جو درجہ ہے وہ باپ کا درجہ ہو۔ دیکھیے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے زیادہ حسن سلوک کا حکم کس کے ساتھ دیا؟ والدین کے ساتھ۔ اور قرآن مقدس کی آیت کریمہ سورہ بقرہ 83 نمبر کی جو آیت ہے، اللہ نے پہلے اپنی عبادت کا حکم دیا کہ تم میری عبادت کرو، میرے علاوہ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ پھر اللہ نے ڈائریکٹ والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا۔ پتہ یہ چلا کہ ہم اس دنیا کے اندر جو ہم جی رہے ہیں، اس دنیا میں سب سے پاکیزہ اور بہتر جو رشتہ اللہ و رسول کی نظر میں اور لوگوں میں بھی جو ہے وہ ماں اور باپ کا رشتہ ہے۔ سب سے بڑھ کر ہمیں والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے، حسن معاشرت کے ساتھ پیش آنا ہے، کیونکہ انسان اپنی بیوی سے کتنی بھی محبت کر لے یا بیوی اپنے شوہر سے کتنی بھی محبت کر لے، اور کرنی بھی چاہیے، ہونی بھی چاہیے، لیکن وہ بات نہیں آ پاتی جو ماں باپ کے ساتھ جو ہمارا تعلق اور رشتہ ہے، وہ مٹھاس نہیں آ پاتی۔ کبھی کچھ ہو گیا، اللہ نہ کرے ڈیورس ہو گیا یا انتقال ہو گیا، تو دھیرے دھیرے دل سے محبت ختم ہونے لگتی، لیکن ماں اور باپ کی یہ محبت کا عالم ہوتا ہے کہ 20 سال کے بعد بھی اگر ملاقات ہو، بات چیت نہیں تھی، دونوں ایک دوسرے سے ناراض تھے، لیکن 20 سال کے بعد بھی اگر ملاقات ہو، ماں کی ممتا جو ہے وہ تڑپ اٹھتی۔ ویسے تو ماں اپنے بچے کو جدا نہیں کرنا چاہتی، لیکن بیٹا خود ہی الگ ہو گیا، اگر وہ ضمیر اس کے پاس ہے، نافرمان نہیں ہے، تو حقیقت میں اس کے دل میں ماں باپ کی محبت جو ہے وہ جاگ ہی جائے گی۔ یقینی طور پر یہ ماں کی محبت، باپ کی محبت اس کے دل میں جاگ جائے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کریں۔ بس 2 باتیں عرض کر کے اپنی گفتگو کو ختم کر دوں کہ آج کل ماحول کیا ہے۔
ہم دعا کرتے ہیں، میں بھی دعا کرتا ہوں، آپ بھی دعا کرتے ہو، اے اللہ ہمیں جنت عطا فرما، مگر آج کل آپ جائزہ لیں، حال یہ ہو گیا ہے کہ باہر جنت کی جو چابیاں ہیں، چابی جسے ہم کہتے ہیں، کی کہتے ہیں، کنجی بھی کہتے ہیں، وہ ہمیں باہر نظر آتی ہے اور انسان مسجد میں بیٹھ کر کے جنت کی دعائیں کرتا ہے۔ میرے کہنے کا مقصد آپ سمجھ گئے ہوں گے، آج کا مسلمان، کافروں کی بات آپ چھوڑیں، آج کا مسلمان اللہ سے جنت مانگتا ہے اور جو جنت کی چابی ہے اسی کو اس نے فراموش کر دیا ہے۔ ماں کو الگ کر دینا، باپ کو الگ کر دینا، ان کی جانب توجہ نہ دینا۔ اگر گھر چھوٹا ہے اور بیٹے کو الگ کیا ہے، مجبوری ہے تو کوئی مسئلہ نہیں، شریعت کی جانب سے اجازت، لیکن بیوی کی محبت میں اور اس کے کہنے پر آ کر کے والدین کو الگ کر دینا، اس کی تو شریعت ہرگز اجازت نہیں دیتی۔ ایک بات اس سے پہلے بھی میں نے جمعہ کے بیان میں کی تھی، آج بھی اس بات کو عرض کروں۔ 3 بیٹے تھے، اب جو ان کے والد گرامی تھے انہوں نے سوچا کہ میرے بچے ہیں، ان کے نام پر میں پراپرٹی کر دیتا ہوں۔ انہوں نے اپنے تینوں بیٹوں کے نام پر پراپرٹی، جائیداد، جو بھی ان کا گھر ہے، گاڑی، جو کچھ بھی تھا، سب کچھ اپنے تینوں بچوں کے نام پر کر دیا، اور اتفاق سے انہوں نے یہ کیا کہ اپنی بیوی کے نام پر انہوں نے کچھ نہیں کیا۔ انہوں نے کیا سوچا کہ یہ جو میرے بچے ہیں اپنی ماں کا تو خیال رکھیں گے ہی رکھیں گے، بھائی ان کی ماں ہے، تو انہوں نے اتفاق سے، بہت بڑی ان کی غلطی ہو گئی، انہوں نے اپنے تینوں بچوں کے نام پر پراپرٹی، جائیداد، جب جو کچھ تھا سب کر دیا، اپنی بیوی کے نام پر کچھ نہیں کیا کہ بھائی یہ تو بوڑھی ہو گئی ہے، اس کے بچے اسے رکھ ہی لیں گے، پال لیں گے، گزارا تو اس کا ہو ہی جائے۔ پھر ان کا انتقال ہو گیا۔ اب یہ جو 3 بھائی تھے، اللہ اکبر، قیامت دیکھیں کتنی نزدیک ہے۔ میرے آقا مصطفیٰ کریم فرماتے ایک وقت آئے گا کہ انسان اپنی جوہروں کے کہنے میں رہے گا، والدہ کو ناراض کرے گا اور ان کی نافرمانی کرے گا۔ 3 بھائی تھے اور تینوں نے ایک ایک مہینہ باندھ لیا۔ کیا کرنا ہے کہ بھائی 1 مہینے ماں کو تو کھلائے گا رکھے گا، 1 مہینے تو کھلائے گا رکھے گا، 1 مہینے تو کھلائے گا رکھے گا۔ دیکھیے جو باری باندھنا ہے بہت شرم کی بات ہے۔ اگر ماں اپنی مرضی سے چاہ رہی کہ بھائی 1 مہینے خدمت کا موقع میرے بڑے بیٹے کو، پھر منجلے بیٹے کو، پھر سب سے چھوٹے بیٹے کو، تو ایک الگ بات ہے، ماں اپنی مرضی سے جا رہی ہے، آپ کو جہاں اچھا لگے آپ رہ سکتی ہے، یہ الگ۔ اور پہلا کیا ہے کہ خود باقاعدہ باری باندھ، آپ کو 1 مہینے وہاں رہنا ہے، 1 مہینے میرے یہاں، 1 مہینے یہ رہنا، دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ پہلے میں کیا ہے، ماں کی دعائیں ملے گی، دوسرے میں ماں کی بد دعائیں لگے گی، زمین آسمان کا دونوں میں فرق ہے۔ اب سلسلہ چلنے لگا، 1 مہینہ ان کے یہاں، 1 مہینہ ان کے یہاں، کچھ دنوں تک، کچھ مہینوں تک تو چلا، لیکن بعد میں کیا ہوا کہ 30 دن والا جو مہینہ ہوتا وہ تو پورا گزر جاتا، جیسے ابھی نومبر، یہ 30 دن والا ہے، 31 تاریخ اس میں نہیں آتی، اس میں تو گزارا ہو جاتا، وہ بیٹا جو تھا وہ کھلا دیتا، لیکن 31 کا مہینہ اگر آتا تو جس کی باری رہتی وہ کیا کہتا اپنی بیوی کے کہنے میں آ کر کہ بات تو صرف 30 دن کی ہوئی تھی، 31 کا مہینہ ہے، 31واں دن اس مہینے میں شمار نہیں ہوتا، لہٰذا میری باری ختم ہو گئی، 31ویں دن میں اپنی ماں کو کھانا نہیں کھلاؤں گا۔ یہ ایک بیٹا ہو۔ دوسرا جو بیٹا ہے وہ کہے گا میری باری تو شروع ہی نہیں ہوئی، میرے مہینے کا آغاز تو 1 تاریخ سے ہوتا ہے۔ تیسرا جو بیٹا ہے وہ کہے گا میرا مہینہ تو اگلا والا ہے، میری باری کا مہینہ تو اگلا والا ہے، میری باری آئے گی تو میں اپنی ماں کی پرورش کروں گا، کھلاؤں۔ یہ دن آ گئے، یہ دن دیکھیے، میں نے اس وقت جب یہ پڑھا اور سنا تو آنکھ سے آنسو نکل گئے۔ اللہ اکبر، جس ماں نے بندے کو، بیٹے کو کھلایا پلایا، ہر چیز کی تکلیفیں برداشت کر کے کہ کہیں میرے لال کو تکلیف نہ ہو جائے، میرا لال جو ہے وہ بیمار نہ ہو جائے، میرے لال کو ایک ذرہ برابر، آپ خود دیکھتے ہوں گے، میں نے تو بیان بھی کرتا ہوں میں کہ صبح اپنے بچے کو ماں اٹھاتی ہے، ہر چیز کا خیال رکھتی ہے، ناشتہ واشتہ کر کے، اب ماں اس کو نیچے چھوڑنے کے لیے بھی آتی ہے اور شفقت کے ساتھ اس کے ہاتھ سے بیگ بھی لے لیتی، بیٹا ابھی تو کیا اٹھائے گا، لا مجھے دے دے، وہ بچہ دے بھی دیتا ہے۔ یعنی میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ ہر چیز کی قربانی والدہ دینے کے لیے تیار ہے، اور ایسی قربانی کائنات میں کوئی رشتہ نہیں دے سکتا، لیکن یہی اولاد نافرمان اس طریقے سے ہو جاتی ہے جس ماں کی دعا کی برکت سے آج اللہ نے اسے اتنا نوازا، جب یہ بڑا ہو گیا، شادی ہو گئی، بچے آ گئے، اب اس کو ایسا محسوس ہونے لگتا ہے کہ مجھے کسی کی ضرورت نہیں، کھانا کھلانے کے لیے میری بیوی ہے، خدمت کرنے کے لیے میرے بچے ہیں۔ اب جو بوڑھے ماں باپ ہیں معاذ اللہ، وہ اس بندے کو بوجھ محسوس ہونے لگتے،
یاد رکھے بندہ کتنی بھی ترقی کر لے، کروڑ پتی بن جائے، لیکن اگر اس کی ماں ناراض ہے، اس کا باپ اس سے ناراض ہے، وہ بندہ کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اس دنیا میں تو ظاہری طور پر کروڑوں کا مالک بن جائے، مگر آخرت میں اسے اللہ کی بارگاہ میں ایک ایک لمحے کا اسے جواب دینا ہوگا، ایک ایک پل کا اسے جواب دینا ہوگا۔ ایک وصیت میرے سامنے سے گزری، فتویٰ وغیرہ لکھتا ہوں میں، تو اس میں ماں نے یہ کہا تھا، بیٹا تم نے میرے ساتھ جو کچھ کیا میں نے دنیا ہی میں تمہیں معاف کر دیا، آخرت میں اللہ کی بارگاہ میں اس کے تعلق سے ایک چیز کا بھی سوال نہیں کروں۔ حقیقت میں یہ جو جگر ہوتا ہے یہ ماں اور باپ ہی کا ہو سکتا ہے، ورنہ دوسروں کا جگر ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو خدا را اپنے والدین کی، ہم سب کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اپنے والدین کی نافرمانی نہ کریں، کچھ ان کا خرچہ وغیرہ جو کچھ بھی ہے ہم اسے ادا کرنے کی کوشش کریں، اور باری وغیرہ فکس نہ کریں۔ اس سے کیا ہے، یہ اچھی بات آپ تو نہیں کرتے ہوں گے ماشاءاللہ، لیکن جو بھی ایسا کرتے ہیں آپ ان تک یہ بات پہنچائیں۔ دوسری بات، فلیٹ الگ کر دینا کہ ماں اور باپ اکیلے ایک ساتھ رہیں، اپنی مرضی سے رہیں۔ کچھ ایسے لوگ بھی ہیں کہ بھائی وہ ماں اور باپ خود ہی اکیلے رہنا چاہتے ہیں اور ان کو اچھا لگتا ہے تاکہ وہ زیادہ سے زیادہ عبادت کر سکے، وہ اپنی مرضی سے الگ ہو رہے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن بیٹا انہیں الگ کر دے اپنی بیوی کے کہنے پر آ کر، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اس کے تعلق سے آخرت میں جواب دینا ہو۔ بس آخری بات، بایزید بسطامی 30 سال تک عبادت، ریاضت، مجاہدے کرتے رہے تاکہ اللہ کے مقبول بندے بن جائے۔ واپس آئے، والدہ ماجدہ طیبہ طاہرہ نے پوچھا بیٹا کیا ہوا، سب بتایا۔ اب والدہ رات میں تہجد کی پابند تھی، ایک رات یہ اٹھی وضو کے لیے، پانی وغیرہ دیکھا انہوں نے کہ نالی سے بہہ کر کے جا رہا ہے۔ والدہ نے کہا بیٹا ذرا پانی پلاؤ۔ اب یہ پانی لے کر کے آئے اور وہیں پر کھڑے رہے، اتنے میں ماں کی آنکھ لگ گئی، اور یہ کھڑے رہے کہ ماں جو ہے اس کو جگانا یہ ان کی نیند میں خلل ہوگا، مزاج کے خلاف ہوگا۔ کافی دیر کے بعد ان کی والدہ کی آنکھ کھلی، دیکھا تو سامنے بایزید کھڑا ہے۔ کہا بیٹا کیوں کھڑے ہو؟ کہا امی آپ نے پانی مانگا تھا۔ کہا چلے جاتے اس وقت بعد میں پلاتے، کوئی بات نہیں۔ کہا امی آپ نے پانی مانگا تھا اور میں آپ کو پانی نہ پلاؤں، ایسے ہی میری آنکھ لگ جائے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ ظاہر سی بات ہے یہ ذات بایزید بسطامی کی تھی۔ اللہ اکبر۔ اب ماں کی زبان سے دعا کے الفاظ نکلے، اے اللہ میرے اس بیٹے کو تو اپنا مقبول بندہ بنا لے۔ اللہ اکبر۔ دیکھیں آپ 30 سال کی عبادت میں وہ مقام و مرتبہ حاصل نہیں ہوا تھا، ماں کی دعا کی برکت سے اللہ نے ایک لمحے کے اندر انہیں ولی کامل بنا دیا۔ یہ ماں کی دعا کی برکت، مگر آج ہم نے ماں کی خدمت کو فراموش کر دیا ہے۔ ماں کا چہرہ دیکھنا، والدین کا چہرہ دیکھنے پر اللہ وحدہ لا شریک حج مقبول کا ثواب عطا فرما۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ دن میں 100 مرتبہ دیکھے تو بھی اسے حج مبرور کا ثواب ملے گا؟ میرے آقا مصطفیٰ کریم فرماتے دن میں 100 مرتبہ دیکھے تو بھی اللہ اسے حج مقبول کا 100 مرتبہ ثواب عطا فرمائے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے والدین کو بوجھ نہ سمجھیں، ان کی خدمت کریں اور شریعت کے مطابق زندگی کے شب و روز گزاریں، ان کے ساتھ حسن سلوک کریں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ مولا کریم اکارسہ زبند نوازہ ہمیں قرآن مقدس کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ ہمارے ان بھائیوں نے اس درس میں شرکت کی، نے اپنی شان کے مطابق اجر و ثواب عطا فرما۔ ان کی کمائی میں، کاروبار میں، تجارت میں، رزق حلال میں خوب سے خوب تر برکتیں عطا فرما۔ ہمارے ان بھائیوں کو پورے گھر والوں کے ساتھ بار بار حج بیت اللہ کی سعادتیں عطا فرما۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔